السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت میں مجنو بول رہا ہوں. ماشاءاللہ. حضرت میں نے خواب دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوائی جہاز چلا رہے ہیں اور ہم لوگ ایک مجمع جو ہے اس میں شریک ہیں اس ہوائی جہاز میں. آل آف اے سڈن دیکھتا ہوں کہ پائلٹ نہیں ہے، مطلب آفسم نہیں ہے. تو بہت گھبرا گئے کہ پتہ نہیں پائلٹ ہی نہیں ہے کیا ہوگا. تو میں بہت درود شریف پڑھنے لگا. اللہ کا شکر ہے تھوڑی دیر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور پھر سے چلنے لگے اور منزل مقصود تک پہنچنے لگے ہم لوگ. حضرت ایک مسئلہ ہے کہ میں کل کی بات ہے کہ درود شریف پڑھ رہا تھا، میرے بایاں کندھے کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک تشریف لے کے آپ نے فرمایا نبی امی کو اضافہ کر دو. لیکن حضرت مسئلے کی بات جو ہے میں یہ درود ابراہیم ہی پڑھتا ہوں، تو اب یہ درود ابراہیم میں کس جگہ میں فٹ کروں نبی الامی کو، آپ ذرا فرما دیں تو جزاکم اللہ خیر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مجنو انڈیا سے آپ کال کر رہے ہیں. ماشاءاللہ آپ جو ہے صلاۃ والسلام کا ایسا ذوق آپ کو عطا کیا ہے کہ گویا کہ آپ کو حضوری کا مقام حاصل ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ آپ کو دیدار نصیب ہوتا ہے. تو ماشاءاللہ بہت مبارک ہے. اور باقی خواب جو دیکھا خواب بالکل واضح ہے کہ اس میں ظاہر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ امت کی جو ہے وہ زمینوں میں بھی فضاؤں میں بھی یہ رہنمائیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چل رہی ہیں، اور امت آپ کی رہنمائی میں ہواؤں میں فضاؤں میں اور خلاؤں میں جہاں بھی رسول اللہ کی اسوہ حسنہ کو لے کے چلیں گے انشاءاللہ منزل مقصود اس امت کو مل جائے گی. لیکن اگر اس امت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو نہیں لیا، یہاں تک کہ بری زندگی میں بحری زندگی میں یہاں تک کہ ہوائی زندگیوں میں بھی اگر نہیں لیا تو نتیجہ کیا ہوگا کہ یہ منزل مقصود تک نہیں پہنچ پائیں گی. جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ آپ کو جو ہے وہ پائلٹ کی سیٹ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آئے تو آپ لوگ گھبرا گئے. اس کا مطلب کسی کے اندر یہ تاب نہیں ہے کہ خلاؤں اور فضاؤں اور ہواؤں میں وہ منزل مقصود تک پہنچا سکے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ ہی پہنچا سکتا ہے. لہٰذا اس اسوہ حسنہ کو اس امت کو چاہیے مجموعی طور پر جو تھام کے رکھیں. انشاءاللہ اسی اسوہ حسنہ میں امت جو ہے بلندی و عروج کی منازل کو پہنچ جائے گی. باقی جو دوسرا جو خواب آپ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ النبی الامی کا اضافہ کرنے کا کہا کہ آپ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، اب یہاں پر میں اضافہ کہاں کروں؟ ظاہر ہے کہ جہاں پر محمد کا نام آتا اللہم صلی علی محمد والا آل محمد آتا ہے، تو جہاں محمد کا آئے اس محمد کے بعد آپ اضافہ کریں اللہم صلی علی محمد نبی الامی والا آل محمد نبی الامی کما صلی تعالی ابراہیم والا آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد نبی الامی والا آل محمد نبی الامی وعلی کما بارک تعالی ابراہیم والا علی ابراہیم انک حمید مجید. اس طریقے سے آپ ان مقامات پہ نبی امی کا اضافہ کریں. ظاہر ہے کہ یہ عنوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب اور مطلوب ہے، اس لیے آپ کو جو ہے اس کی ترغیب دی گئی ہے. انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت منافع کثیرہ نصیب ہوں گے. میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں. جی بتائیے. السلام علیکم. بولیے. برتن بجاتے رہیں گے بولیں گے بھی. ہلو. ہلو جی جی السلام علیکم حضرت. والسلام. جی جی حضرت بہت ساری دعائیں آپ کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں آخرت میں ہر جگہ کامیاب رکھے، آپ کو، آپ کی ٹیم کو، آپ کے گھر والوں کو. اور مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتا میں آپ کو کیا دعائیں دوں، آپ کا کیا مطلب خدمت کروں، کیا کروں، مجھے واقعی نہیں سمجھ میں آتا. اللہ ہم آپ کا کوئی بھی حق نہیں ادا کر پا رہے ہوتے حضرت. ذرا سی کوئی مشکل ہوتی ہے بس فوراً فون آپ کو ملانا ہوتا ہے، نہ ادھر دیکھنا ہوتا ہے نہ ادھر. بس حضرت بس دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ آپ کو کامیاب رکھے. آمین آمین آمین. حضرت جی لائن شیئر ڈراپ ہو گئی، آپ جو ہے اپنا مدعا بیان نہیں کر سکے تو آپ دوبارہ جو ہے کال کر لیجئے گا. سب سے پہلے آپ کی دعاؤں کو شکریہ، آپ کی محبتوں کا شکریہ. اللہ تبارک و تعالی آپ کی محبتوں کا بہترین بدلہ آپ کو عطا فرمائے. اور ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی شان بڑی ہے، اپنی شان کے مناسب جو ہے وہ اپنے بندوں کو جیسے چاہے نواز سکتا ہے. تو آپ لوگوں کی دعائیں جو ہے یہ میرے لیے بہت بڑا سہارا ہیں اور بہت بڑا حوصلہ ہے کہ جس سے جو ہے یہ اشاعت دین، دفاع اسلام اور خدمت خلق کا موقع آگے سے آگے بڑھتا رہتا ہے. باقی آپ کا جو بھی مدعا ہے تو آپ دوبارہ کال کر کے بتا سکتی ہیں. جی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام. حضرت میں انڈیا سے آپ کا غلام آپ کا عاشق سلمان محمد علی کی بات کر رہا ہوں. ماشاء اللہ. حضرت جی اللہ تعالیٰ آپ کی خدمات کو بے انتہا قبول فرمائے. دنیا تو آپ کے علم دین سے بے انتہا فائدہ اٹھا رہی ہے اور بر صغیر میں جو آپ کی خدمت خلق ہے اللہ اکبر اللہ تعالیٰ آپ کو جزا خیر دے, بے انتہا جزا خیر دے. اللہ حضرت جی ایک عالم دین ہے جو آپ کے مرید ہیں, انہوں نے پچھلی جمعہ یہ تذکرہ کیا تھا کہ حضرت جی نے کبھی حضرت مہدی علیہ السلام کے بارے میں ذکر نہیں فرمایا تفصیل سے. تو حضرت جی اسی شب کو میں نے خواب دیکھا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ بھی ہیں اور حضرت خضر علیہ السلام ہے اور ایک صاحب ہیں جنہوں نے سفید کرتا پیجامہ پہنا ہوا ہے اور سفید امامہ باندھا ہوا ہے اور ان کے چہرے کو کالے رومال سے ڈھک دیا گیا ہے. جب اللہ کے نبی جب حضرت خضر علیہ السلام نے ان کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ ابھی ان کو دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور ابھی یہ ظاہر نہیں ہوئے, جب ظاہر ہو جائیں گے تو پہچان جاؤ گے. حضرت جی عجیب بات یہ تھی کہ ان صاحب کے ہاتھ میں فضائل اعمال کتاب بھی تھی. تو حضرت یہ خواب عرض کرنا تھا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہت شکریہ عمران خان منیری ماشاء میسور انڈیا سے کال کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ آپ نے بہت خوبصورت خواب بیان کیا اور عنوان بھی آپ نے ذکر کیا کہ جیسے کسی عالم نے کہا کہ امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں جو ہے وہ مفتی صاحب کوئی ذکر نہیں کرتے. تو خیر اس حوالے سے بہت سے مواقع پہ میں نے جو ہے وہ اجمالی طور پہ ذکر کیا بھی ہے اور باقی لیکن آپ نے خواب جو دیکھا سبحان اللہ بہت واضح خواب ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کی اس ارشاد سے یہ پتہ چلا کہ ابھی ان کے ظہور کا وقت نہیں آیا. عن قریب جب ظہور کا وقت آئے گا تو ظاہر ہے کہ سامنے جو ان کے چہرے پہ نقاب ہے وہ نقاب ہٹ جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ وہ سب کے سامنے ظاہر ہو جائیں گے. اور آپ نے جو نفوذ قدسیہ دیکھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, پھر حضرت خضر علیہ السلام کو دیکھا اور مجھے نالائق ناکارہ کو بھی ان کے ساتھ دیکھا ان کی صحبتوں میں. اس کا مطلب ان حضرات روحانیہ کی خصوصی توجہات بھی مجھے حاصل ہیں اور ایک خاص ان کی جو ہے وہ صحبت بھی نصیب ہے. وہ صحبت رفاقت روحانیہ کا نتیجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اشاعت دین دفاع اسلام اور خدمت خلق کا کام لے رہے ہیں. اس میں واضح ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے جیسے ارشاد فرمایا کہ ابھی ان کے ظہور کا وقت جو ہے قریب نہیں ہے. تو جیسے وقت قریب آئے گا تو انشاءاللہ وہ ظاہر ہوں گے اور جب ظاہر ہوں گے تو جو احکامات امت کو دیں گے امت کو اس کے مطابق اس پر عمل کرے گی. جی